یہ سندھ جو تھا 2 حصوں میں تھا. ملتان تک یہ سندھ ہے اور اس کا بادشاہ تھا راجہ دائر، اور آگے جو ہے نا یہ ہند ہے اور اس کا بادشاہ تھا راجہ ظاہر. عرب تو جا رہے تھے تجارت کرنے کے لیے. یہ بمبئی سے آگے ایک جگہ ہے اس کو جے پور کہتے ہیں، وہاں پر وہ لوٹ لیے گئے اور بہت سخت بے عزت کیے گئے، اور ان کی عورتیں فریاد کر رہی تھی کاش ہمارے بادشاہ حجاج ابن یوسف کو پتہ چلے کہ ہندوستان میں ہمارا کیا حشر ہو گیا. سارا مال چھین لیا گیا، مرد جیلوں میں بھر دیے گئے اور عورتیں بغیر دوپٹے کے دریا کے کنارے گھوم رہی ہیں. سمندری جہاز جا رہا تھا، بصرہ اترا اور اس نے یہ باتیں بتائی. عرب بادشاہ عبد الملک ابن مروان تھا اور اس کا گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی تھا، اور اس کے پاس بصرہ اور کوفہ تھا. حجاج ابن یوسف جس کو فرعون هذه الامہ وہ مبیرھا کہا گیا، لیکن وہ مسلمان کے حق میں رحم دل بھی وہ تھا جس کی مثال نہیں، اور وہ کفار سے مسلمانوں کے لیے لڑنے میں بھی اول نمبر تھا. آپ نے فوراً تفتیش کے لیے ایک ٹیم ترتیب دے دی اور وہ ہندوستان آئی اور واپس جا کر کے شکایت کی کہ بد حال ہے عرب تجار کا اور مسلمانوں کی بڑی بے آبروئی ہو رہی ہے. حجاج ابن یوسف نے علی الفور راجہ داہر کو خط لکھا کہ ہمارے عرب تجار کو رہا کرو اور اپنے قزاقوں کو لگام دو اور ان کو قرار واقعی سزا دو اور مجھے خبر دو، ورنہ میں ایسا فوج بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تمہارا قلعہ چمک اٹھے گا اور تم ان کے سامنے بے بس ہو جاؤ گے. راجہ دائر کو جب یہ خط ملا، وہ تو بڑا مغرور تھا، وہ بہت بڑا شیطان تھا. اس نے کہا جا عرب بدھو، اونٹ چراؤ، درختوں کے پتے کھاؤ، تیرا کیا کام ہے ادھر سندھ میں تمہارے مسلمانوں کا چمڑا ادھیڑ دوں گا، اور کہیں عرب ہو تو اس کو بھی مارو. حجاج ابن یوسف نے عبد الملک سے کہا کہ سندھ میں مسلمانوں کے ساتھ بدترین ظلم ہے اور مجھے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت چاہیے. عبد الملک ابن مروان نے علی الفور اپنے گورنر کو اجازت دے دی اور اس کو کہا کہ جتنی طاقت چاہیے دارالخلافہ آپ کے ساتھ. حجاج ابن یوسف نے فوج میں اعلان کیا. پہلا لڑکا جو کھڑا ہوا وہ 19 سال کا محمد بن قاسم تھا جو حجاج ابن یوسف کا داماد بھی تھا، اور وہ ہاتھ کھڑا کیا کہ مجھے روانہ کر لیں، اور اس کے ساتھ 1700 سپاہی، اور محمد بن قاسم کو 1700 سپاہیوں کا سپہ سالار بنایا. اور یہ بلوچستان، ایران بلوچستان کے راستے سے آئے. سامنے سخت گرمی تھی، دریائے سندھ موج میں تھا، اور عربوں نے کہا سقر سقر، سخت تپش، تو اس سے سکر بن گیا. سقر، سقر کے معنی سخت تپش، شدت حرارت. محمد بن قاسم نے اپنے فوج کے ماہرین کو کہا کہ دریا ناپو، دریا کتنا ہے. انہوں نے کنارے سے دریا کا عرض نکالا اور حکم دے دیے کہ درخت کاٹو، اور لکڑیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر پل بنایا. اسلامی فوج پار لگ گیا. پیچھے سے فوج کشتیاں کھینچ لی اور راجہ دائر کو خط لکھا کہ اسلامی فوج آپ کے ملک میں داخل ہو گئے. آپ نے بدتمیزی اور بے ادبی کی، ہمارے بادشاہ کو غلط جواب دیا. فوراً شرمندہ ہو جاؤ، معافی مانگنے کی صورت پیدا کرو، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور محمد بن قاسم نے تمام علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیے، جیسے ایک کامیاب کمانڈر ان چیف کا طریقہ ہوتا ہے. راجہ دائر قلعے میں بند ہو گیا. اس کا یہ خیال تھا کہ پرائے ملک کے لوگ ہیں، چند دن چند مہینے میں بھاگ جائیں گے، کون یہاں بغیر رسد کے اور راشن کے رہ سکتا ہے. لیکن جب وقت گزر گیا تو اس نے اپنے مذہبی لوگوں کو طلب کیا اور ان کو کہا کہ وید دیکھو، گیتا دیکھو، اور رام چندر اور لکشمن کی ہدایات دیکھو. ہمارے اوپر جو اسلام کے نام پر کا عذاب آیا یہ کیسے ٹلے گا. وہ جو ہیڈ پنڈت تھا وہ آگے بڑھا. اس نے کہا فلاں جنگل میں ہمارا دیوتا ہے، چاند رات کو وہاں جا کر کے ہم پرشاد چڑھائیں گے اور دعا مانگیں گے، اور اگلے دن اسلامی فوج ختم ہو چکی ہوگی. راجہ دائر نے کہا یہ کام جلدی ہونا چاہیے. اس نے کہا اس کے لیے میرے ساتھ بادشاہ کے گھر کا
ایک معتمد آدمی ہوگا اور وہ بادشاہ کی بیوی ہوگی. بادشاہ بہت پریشان تھا، چاروں طرف اسلامی لشکر پھیلا ہوا ہے اور قلعے کو حصار میں لیا ہے. اس نے اپنی بیوی کو کہا جاؤ اس کے ساتھ اور فلاں دیوتا پر پرساد چڑھاؤ، دعا مانگو، مالے اتارو. ایک رات کو جنگل میں جنگ ہو رہی ہے اور ایک خاتون رو رہی ہے. اچانک ایک مسلمان سامنے آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں راجہ داہر کی بیوی ہوں اور یہ ہمارے مذہبی پنڈت ہے، اس نے میرے خاوند کو کہا کہ ہم دیوتا کا پرساد کریں گے اور مسلمان فوج ہلاک ہو جائے گا. اب یہ مجھے چھیڑ رہا ہے. اس نے یہ بات سننے کے بعد کہا کہ مذہبی لوگوں کو قتل کرنا جرم ہے، ورنہ تیرا قتل روا ہے کہ تو اس خاتون کو دھوکے سے لایا اور اس کی عزت کو ہاتھ لگا رہا. اور خاتون نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے. وہ بڑی حیران رہ گئی. اس نے کہا وہ اسلامی فوج کا جو سربراہ ہے اس سے پسالا نے کہا ہاں. کہاں آپ اس جنگل میں کیا کرتے ہیں؟ کہ رات کو فوج کا پہرا دینا ہوتا ہے. آج اس علاقے میں میرا نمبر ہے. کہا مجھے گھر پہنچانا ضروری ہے، میں اس کے ساتھ تو جاؤں گی نہیں، یہ تو بدماش ہے. محمد بن قاسم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے صرف چپ راست لیفٹ رائٹ کہے گی اور بات چیت نہیں کرے گی، اور آپ کے جو ہاتھ پیروں میں یہ پازیب وغیرہ ہے اس کو بند کر دو کیونکہ اس کی آواز بھی مشتہات ہے. محمد بن قاسم آگے اور وہ خاتون پیچھے راجہ دائر کے قلعے تک پہنچا ہے. اس نے دربان کو حکم دیا، اس نے گیٹ کھولا اور محمد بن قاسم کو کہا کہ قلعے میں 4000 مکانات ہیں، میں کسی اور مکان میں نہ جاؤں، آپ میرے ساتھ اندر چلے. اور اندر جانے کے بعد اس کو سمجھایا کہ یہ سامنے جو بڑا گیٹ ہے یہ میرا اور راجہ داہر کا کمرہ ہے اور یہ دریائے سندھ میں کھلتا ہے پیچھے. میں 3 دن تک محنت کروں گی کہ وہ آپ سے صلح کر لے، جنگ نہ کرے اور اسلامی اقتدار تسلیم کر لے اور اپنی غلطی کا پاداش بجا لائے. اگر 3 دن تک کوئی اطلاع آپ کو نہ ملی تو آپ عصر کے وقت اپنی فوج کے ساتھ سامنے جو کھڑکی ہے یہ کھلی ہوگی، یہ میں کھولوں گی، آپ یہاں تک پہنچے اور آپ کو قلعہ فتح کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اندر چلی گئی. محمد بن قاسم گھوڑے پر بیٹھ کر واپس دوڑا اور اسلامی فوج کو آرڈر دے دیا کہ جے پور کے قریب دریائے سندھ کے پاس ہو جاؤ. 3 دن گزر گئے، کوئی اطلاع نہیں آئی. محمد بن قاسم نے حکم دے دیے کہ سامنے جو قلعہ ہے اس کے دیوار تک پہنچو. اسلامی فوج دریا پھلانگ کر کے وہاں پہنچ گئی. کھڑکی کھلی تھی، اسلامی فوج داخل ہوئی اور یہ خاتون راجہ دائر کے پیروں میں بیٹھی تھی، منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ تو بہت بڑا فرعون اور ظالم تھا. محمد بن قاسم نے سب سے پہلے اس کا سر قلم کیا اور پھر تمام کمروں میں جو اس کے جرنیل تھے ان سب کو محاصرہ کیا اور اسلامی علم قلعے کے اوپر لگانے لگے. قلعے کے اوپر ایک ایسا جھنڈا لہراتا تھا راجہ دائر کا کہ اس کا گرانا آسان نہیں تھا. محمد بن قاسم 100 فٹ تک ویسے چڑھا اور وہاں سے اس نے تیر مارا اور وہ جھنڈا راجہ دائر کا گر گیا تو تمام بمبئی اور جے پور میں باتم بچ گیا کہ آج سے سندھ سے ہندو دھرم ختم اور اسلامی افواج کامیاب ہو گئی. 370 ہجری میں ایک محدث اور مورخ گزرا ہے، محدث بلازری. اس نے سندھ کے حالات میں یہ قصہ لکھا ہے. کتاب کا نام ہے فتوح البلدان. فتوح البلدان میرے پاس کئی نسخوں میں موجود ہے. اسلام کو جب بھی موقع ملا ان کے کمانڈروں نے اور سربراہوں نے دنیا کو امن دیا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.